الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ رواہ مسلم۔ آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے، اور اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے بندے پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کن بندوں سے محبت کرتا ہے۔ سعد بن ابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان اللہ یحب العبد التقی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگار بندے سے، متقی تقوی والے بندے سے محبت کرتا ہے۔ نمبر ایک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، یعنی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں پر پابندی سے عبادت کرتا ہے، اور جن گناہوں سے ایک بندے کو رکنے کے لیے کہا گیا ہے اور جن گناہوں سے دوری بنانے کے لیے کہا گیا ہے، بندہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، گناہوں کے کام نہیں کرتا، حرام کام نہیں کرتا، یعنی نیکیوں کا کام کر رہا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں کے کام سے بچاتا ہے۔ تو ایک بندہ تو یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ دوسرا بندہ ہے الغنی۔ غنی کہتے ہیں بے نیاز۔ بے نیاز کا کیا مطلب ہے؟ بے نیاز کا مطلب یہ ہے، الغنی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بندہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ دیا ہے اس پر وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہے، اور اسی میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، یعنی اللہ نے جو دیا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس بندے کے پاس کتنا مال ہے، یا دوسرے جو بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت سے نوازا ہے تو وہ دوسروں کے مال کی خواہش نہیں کرتا ہے، ان کے مال کی لالچ نہیں رکھتا ہے، کسی کے آگے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت سے زندگی گزارتا ہے۔ لوگوں کے پاس کیا ہے اس میں اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آج انسان کے حالات یہ گئے کہ کوئی انسان اس کے پاس ہو یا نہ ہو، لیکن اسے دلچسپی دوسروں کے مال سے زیادہ ہوتی ہے کہ فلاں کے پاس کیا ہے، فلاں کے پاس کیا ہے، جبکہ پیارے نبی کہتے ہیں کہ بے نیاز ایسا بندہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اسے دوسروں کے پاس کیا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ ہی اس کو پانے کی خواہش۔ انسان کو جو دیا اس میں وہ راضی ہے، اس میں وہ خوش ہے۔ پیارے نبی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھئی انسان کو جو یہ مال کی جو خواہش ہوتی ہے یہ ختم ہونے والے نہیں ہے۔ مطلب ایک انسان کو 2 وادی بھر کر کے اگر سونا مل جائے تو بھی وہ تیسری وادی تلاش کرے گا۔ کہتے ہیں کہ انسان کا پیٹ جو ہے وہ موت کے علاوہ، مٹی کے علاوہ کوئی چیز انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی ہے۔ انسان کی خواہش جو ہے کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کو ایسے بندے پسند ہے کہ جو اللہ نے دیا اس میں خوش ہے، لیکن کسی کے آگے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ نمبر 3 الخفی،
ایسا بندہ جو گمنام رہتا ہے. گمنام رہنے کا کیا مطلب؟ کہ ایک ایسا بندہ کہ وہ بہت ساری نیکیاں کرتا ہے لیکن ان نیکیوں کی خبر دوسروں تک ہونے نہیں دیتا ہے. اس کی عبادتوں کا حال لوگوں کو نہیں معلوم ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہے کہ وہ تو لوگوں کو پتہ چلنا ہی چلنا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی جماعت کے ساتھ نماز فرض ہے لیکن مجھے کوئی جانے نہ، میں نماز پڑھتا ہوں یہ کسی کو پتہ نہ چلے تو میں مسجد نہیں آؤں گا. یہ غلط ہے. جو جماعت کے ساتھ جو عبادتیں ہیں وہ تو جماعت کے ساتھ کی جائے گی. ایک انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، مسجد میں آئے گا، لوگ جانتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا بھائی ہے. یہاں ایسا آدمی مراد ہے جو بہت ساری نیکیوں کے کام کرتا ہے. جیسے ایک بندہ ہے وہ تہجد پڑھتا ہے، اپنے گھر میں جاگ کر کے رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن کبھی ظاہر نہیں کرتا، کبھی کسی کے کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتا ہے کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں. بہت سارے صدقہ اور خیرات کے کام کرتا ہے. ہو سکتا ہے جس کو دیا ہو وہ آدمی کہیں بتلا دے لیکن وہ خود اپنے آپ میں ایسا ظاہر نہیں ہونے دیتا کہ میں بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہوں. یعنی اللہ کو ایسے بندے پسند ہے جن کے یہاں ریاکاری نہیں ہے، جو دکھاوا نہیں چاہتے ہیں، اپنی عبادتیں کرتے ہیں تو اپنی عبادتوں کو چھپاتے ہیں. تو یہ 3 قسم کے بندے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان 3 بندوں کو پسند فرماتا ہے. آج کا جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ قرآن میں سب سے بڑی آیت، قرآن میں سب سے بڑی آیت کس سورہ میں ہے اور کس پارے میں ہے؟ قرآن میں سب سے بڑی آیت کس سورہ میں ہے اور کس پارے میں ہے؟ ہاں کہاں پر ہے؟ سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ میں. اور کون سے پارے میں؟ تیسرے پارے میں. یہ جو آیت ہے یہ تیسرے پارے میں ہے. یعنی سورہ بقرہ جب ختم ہوتی ہے تو آخری کی 4 آیت سے پہلی والی آیت، آخری کی 4 آیت سے پہلی والی آیت، یہ آیت جو ہے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے. اس سے بڑی کوئی بھی آیت نہیں ہے. اگر حافظی قرآن سے کوئی یاد کرتا ہو یا پڑھتا ہو تو اس کو پتہ چلے گا کہ پورے ایک مکمل صفحے کی آیت ہے. یعنی ایک پورا صفحہ جو ہے وہ ایک آیت ہی کے اندر بھر جاتا ہے. یعنی ایک آیت ایک صفحے کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم